دل کو کسی گھڑی چین نہیں آ رہا تھا۔ مجنو اونٹنی پر سوار ہوا اور لیلا کی بستی کی طرف چل دیا۔ لیلا کے خیال میں مستغرق ہو گیا اور ہاتھ سے اونٹنی کی مہار کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ اونٹنی نے لیلا کی بستی کی طرف چلنے کی بجائے فوراً اپنا رخ مجنو کے گھر کی طرف کر لیا، کیونکہ گھر میں اس اونٹنی کا بچہ تھا جس کی محبت اس کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ جب مجنو کو عالم بے خودی سے افاقہ ہوا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں سے چلا تھا پھر وہاں ہی آ پہنچا۔ پھر دوبارہ اونٹنی کو لیلا کے گھر کی طرف چلنے پر مجبور کیا۔ آدھا راستہ طے ہو گیا۔ مجنو پر پھر لیلا کا خیال غالب آیا اور بے خودی طاری ہو گئی۔ مہار کی گرفت جب ڈھیلی ہوئی، اونٹنی پھر پیچھے بھاگ گئی۔ متعدد بار راستے میں اسی طرح ہی ہوتا رہا۔ مجنو جب ہوش میں آتا تو خود کو وہیں پاتا جہاں سے چلا تھا۔ لیلا کی یاد میں جب دل زیادہ بے چین ہو گیا تو اونٹنی کو پھر لیلا کی نگری کی طرف چلنے پر مجبور کیا۔ تھوڑی دیر بعد لیلا کی یاد میں پھر بے خودی کا عالم طاری ہو گیا۔ اونٹنی پھر پیچھے بھاگ گئی۔ گھر کے قریب مجنو کو ہوش آیا تو یہ منظر دیکھ کر اسے غصہ آیا اور کہنے لگا، میری لیلا تو آگے ہے اور تیرا بچہ پیچھے، تجھے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ راستہ عشق طے نہیں ہو سکتا اور میں اپنے محبوب کی منزل تک تمام عمر نہ پہنچ سکوں گا۔ مجنو نے اوپر سے ہی چھلانگ لگا دی، نیچے گرتے ہی زخمی ہو گیا۔ مولانا روم لکھتے ہیں، انسانی جان صاحب عرش و فرش محبوب حقیقی کی جدائی میں فاقہ زدہ ہے۔ وہ اسے ملنے کی خواہش رکھتی ہے، جبکہ یہ خاکی بدن عیش و عشرت کی جستجو میں مثل اونٹنی کے سمت مخالف کو جاتا ہے۔ لیلا ایک انسان ہے جس کے عشق میں مجنو اس قدر کھویا ہوا ہے اور اسے ملنے کے لیے تن من کی بازی لگا رہا ہے۔ ہمیں اپنے قول و فعل کے ذریعے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔